بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ابھی تک ڈاماڈول ہے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ مختلف پاور پاکٹس اس وقت کام کر رہی ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جب تبدیل ہوئی ہے اور اس کو ابھی تک 1 مہینہ اور 10 دن بڑی مشکل سے ہوئے ہیں، اور 1 مہینہ 10 دن میں 40 دن کے اندر ابھی پرانی فیلڈنگ سیٹ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیلڈنگ پرانی سیٹ ہے اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں. اور کل 2 دن پہلے آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جو صورتحال بظاہر جو پینٹ کی جا رہی تھی جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان، کہ جناب ان کے درمیان بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ لڑائی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی گئی جنرل فیض حمید کے خلاف. سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں چلوائی گئیں اور ان خبروں کی پھر کوئی وضاحت نہیں کر رہا تھا. DISPR خاموش تھے اس وقت کے، بابر افتخار صاحب اور ان کی ٹیم پوری کی پوری خاموش تھی، اور جنرل فیض حمید ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو ڈال دیا گیا ہے ذبح کرنے کے لیے کہ آپ ان پہ جتنی مرضی تنقید کریں. اور خاص طور پہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب پہ، وہ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی. آصف علی زرداری صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی، چودھری پرویز الہی صاحب تنقید کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کی. اور خاص طور پہ دوسری مسلم لیگ نواز میں اگر آپ دیکھیں تو جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز کا جو دھڑا تھا وہ بہت زیادہ جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر رہا تھا، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے صرف اور صرف جنرل فیض حمید صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. باجوہ صاحب کی طرف ان کی تلواروں کا رخ جو ہے وہ نہیں تھا. ان کے تیر چل رہے تھے وہ باجوہ صاحب کی طرف نہیں چل رہے تھے بلکہ زیادہ اس طرف چل رہے تھے. اور پھر جو سارے کا سارا جو باجوہ صاحب نے بتایا تھا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو بلا کے سارے ایک خوفناک سین کریٹ کیا تھا، وہ سارا بھی انفولڈ کیا مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا جو دھڑا تھا ان لوگوں نے آ کے، جاوید لطیف صاحب نے، خرم دستگیر صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، ان سب نے بتایا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں. اور سارے کا اسی طریقے سے جو لائک مائنڈڈ گروپ تھا میڈیا میں، نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، ان سب کا جو لائک مائنڈڈ گروپ تھا، اور خاص طور پہ باجوہ صاحب نے خود ڈرائنگ روم میں بلا کے ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جرنلسٹوں کو بلا کے جس طریقے سے سٹوریز فیڈ کی فیض حمید صاحب کے بارے میں اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں، وہ ساری کی ساری ایسے لگ رہا تھا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل فرشتہ صفت انسان ہے اور ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پچھلے جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی، جو اس وقت کرائسس ہیں، یہ سارے کا سارا عمران خان، جنرل فیض حمید صاحب اور ثاقب نثار صاحب، ان تینوں کے درمیان تھا، اور باجوہ صاحب نے وہ بالکل انوسینٹ قرار دیے گئے ان سارے سٹوریز میں، اور خود خبریں فیڈ کی گئیں. جاوید چودھری صاحب کے کالم دیکھ لیں، انصار عباسی صاحب کی خبریں دیکھ لیں، باقی لوگوں کی ویلاگ سن لیں آپ. ان سب کے ایک ایک کا نام نہیں لیتا کیونکہ بہت زیادہ ہیں. تو وہ ایک کمپین لانچ کی گئی اور ٹرولنگ کی گئی، باقاعدہ ٹرینڈز چلائے گئے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن جب فیض حمید صاحب کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں سب کے سب یہ پورے کا پورا گلدستہ جو ہے وہ نظر آیا کہ جناب یہ تو باہم شیر و شکر ہیں اور ان میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر وہاں پہ وہ ہمارے صحافی بھائی بھی تشریف لائے جو باقاعدہ طور پہ وہ بھی شامل تھے جب فیض حمید صاحب کے بارے میں بے شمار باتیں کرنے میں، بے شمار چیزیں لکھنے میں، وہ سب بھی شامل تھے. اب یہ آخر ماجرا کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا بحران تو اندر خانے کا ہی تھا اور تو کوئی بحران، یہ سارا جو کچھ اس وقت کرائسس ہوا ہے یہ پولیٹیکل پلیئرز کا انیشیٹو نہیں تھا. یہ بات آپ کو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئرز کا یہ انیشیٹو نہیں تھا، یہ انیشیٹو ڈرائنگ روم سے ہوا تھا اور بلا کے کیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی، یہ خاص طور پہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ہماری افواج پاکستان کو اور موجودہ جو ہماری افواج پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کو اور GHQ کو ضرور یہ باتیں ان پہ غور کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے آج تک 75 سال کی تاریخ میں ہم ماشاءاللہ سے، میں پچھلے کوئی 30 سال سے تو اس فیلڈ میں ہوں، 30 سال سے تو میں نے اپنی آنکھوں سے
نہ کبھی یہ دیکھا نہ اپنے کانوں سے سنا. یہ جو کچھ اس وقت ہوا جب چینج آف کمان ہونا تھی، اس چینج آف کمان میں جو کھیل کھیلا گیا، میں نے 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس قدر لابنگ کی گئی ہو، اس قدر تگودو کی گئی ہو کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کس نے بننا ہے، آپ نے بننا ہے، میں نے بننا ہے، ایکسٹینشن لینی ہے، نہیں اس کو بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا. یہ باقاعدہ طور پہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ اس طریقے سے، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارکیٹ میں کہ یہ مسلم لیگ نواز کا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نیوٹرل ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا جی، اور اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا. اور پھر آرمی چیف بننے سے پہلے جس طریقے سے جو غلیظ ترین پروپیگنڈا چلایا گیا، غلیظ ترین کھیل کھیلا گیا، غلیظ ترین پروپیگنڈا کیا گیا، اور پروپیگنڈے کے سہارے یہ ساری مینوورنگ کرنے کی کوشش کی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. اور یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے. اور اس میں خاص طور پہ لیجسلیچرز کا تو ہے ہی ذمہ داری، پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن ہماری افواج پاکستان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، GHQ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مستقبل میں یہ کھیل نہ کھیلا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کور کمانڈرز کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ان کے مذہب کے بارے میں، ان کے فرقے کے بارے میں، ان کی سیاسی وابستگی ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، اور ان کی پھر ذاتیات کے بارے میں بے بنیاد بیس لیس اس طریقے سے چیزیں مارکیٹ میں پھینکی گئیں کہ ہر کسی کو متنازع بنا دیا گیا. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو خود GHQ کی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی بنتی ہے، اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، کہ وہ اس معاملے میں کوئی رولز خود بلکہ انیشیٹو خود لیں، اور گورنمنٹ کو بھی کہیں اور پارلیمان کو بھی کہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ اس بارے میں کوئی قانون سازی کر جائیں. یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ہر 3 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہر 6 مہینے پہلے ہی ملک میں انسٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے، ڈی سٹیبل کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے 6 مہینے پہلے ہی. نومبر میں اپائنٹمنٹ ہوتی، پچھلے آپ دیکھ لیں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی 2019 میں، اس وقت دیکھ لیں 3.5-4 مہینے پہلے ہی پھر نوٹیفیکیشن، وہ ایک لیٹر جاری کرنا پڑا کہ جی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی یہی کیوس تھا جب جنرل راحیل چیف ریٹائر ہو رہے تھے اور نئے چیف نے آنا تھا، اس وقت بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا. اس سے پیچھے چلے جائیں جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں، جب ان کی پہلا ٹینور، پہلی اپوائنٹمنٹ تو مشرف صاحب کر کے گئے، دوسری ایکسٹینشن کے وقت، ایکسٹینشن سے پہلے بھی یہی کیوس تھا. پھر گیلانی صاحب کو آ کے کون سے خطاب کرنا پڑا اور ان کو ایکسٹینشن دینا پڑی. اس کے بعد پھر جب ان کی دوسری ایکسٹینشن پوری ہو گئی تو تب وہ تیسری ایکسٹینشن کے لیے یہ کام کر رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ملٹری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اس سسٹم کو مزید تگڑا کریں. ایک تو اس طرح کے جو کمزور جو لوگ ہیں، اس طرح کے کمزور کردار کے لوگ جو عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ان کا مزید اپنا ایک پروموشن کا سسٹم جو ہے اس کو مزید سٹرونگ کرنا چاہیے، اور مزید ان کی کھنگالنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگ اوپر آئیں جو کہ نیشن کو سرو کریں، جو کہ ادارے کو سرو کریں، نہ کہ وہ اوپر آ کے اپنے لیے ساری توانائیاں اس پہ صرف کر دیں کہ میں نے اگلا آرمی چیف بننا ہے. یہ چیز ضرور کرنی چاہیے، اس پہ ہونا چاہیے. دوسرا ذمہ داری بنتی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کہ وہ بھی اس سلسلے میں ایک لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں، اور تگڑی قانون سازی کریں، اور ایک سینیورٹی کا ایک اصول متعین کر دیں، تاکہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب کوئی وہاں پہ تنازع نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کس نے بننا ہے. وہ قانون بن گیا ہے، سینئر موسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے سیٹ خالی ہوگی، سینئر موسٹ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا. اور اگر ہم سے پوچھے کہ 2024 میں کس نے، 2025 میں کون بن سکتا ہے، 2027 میں کون بن سکتا ہے، آپ چلے جائیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ پتہ ہے سارا کہ کس نے کب بننا ہے اور کب ریٹائر ہونا ہے. تو اس لیے
یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی گندا کھیل کھیلا گیا، اور اس گندے کھیل کی وجہ سے ایک کہانیاں سنائی گئیں۔ ایک تو اندر ظاہر ہے یہ ایک کھیل تھا اگلا آرمی چیف ایکسٹینشن اور اگلا آرمی چیف، اور اس کے لیے پھر جس طریقے سے آخر وقت تک یعنی کہ 25-26 نومبر تک جو ایک ہیجانی کیفیت برپا کی گئی وہ موجود تھی۔ پھر جس طریقے سے کور کمانڈرز کو رسوا کیا گیا، ان کے خلاف کمپین چلوائی گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ تو چیزیں ظاہر ہے چھپی نہیں رہتی، وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے یہ خراب کس نے کیا ہے؟ یہ ایکچوئل اس میں شہباز شریف صاحب آن بورڈ تھے، شہباز شریف صاحب آن بورڈ تھے، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ وہ آن بورڈ تھے، اور باجوہ صاحب آن بورڈ تھے، پرائم منسٹر ان کو بنوا دیا گیا تھا، یہ سارا کچھ کر دیا گیا تھا۔ اور پہلا وزٹ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا پشاور کور کا، اور وہ شہباز شریف صاحب، اپنے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پہلا وزٹ کیا تھا۔ جنرل فیض صاحب کور کمانڈر تھے پشاور وہاں کا، اور وہیں پہ اس وزٹ کی ابھی تک ہمیں ویسے سمجھ نہیں آئی کہ اس وزٹ کی نوعیت کیا تھی، کیا ایشو تھا، اور کیا وہاں پہ، کیونکہ یہ سب کا سب پہلا وزٹ وہاں جانا، وہاں کا کرنا، یہ ایک بڑا ہی معنی خیز وزٹ تھا۔ بہرحال لیکن اس کے بعد یہ جو کھیل کامیاب نہیں ہوا، اور بالکل نواز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب، میں بتاؤں پھر کہوں گا، نواز شریف صاحب اور عمران خان دونوں آن بورڈ تھے اس معاملے پہ کہ نئے آرمی چیف پہ تنازع کھڑا نہیں کرنا، اور نئے آرمی چیف نمبر 1 سینیورٹی میں، نمبر 1 ٹاپ پریورٹی پہ جہاں عاصم منیر ہیں وہی آئیں گے۔ یہ بہت پہلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے یہ عمران خان صاحب کو بھی کنوے ہو چکا تھا ایوان صدر کے ذریعے، صدر مملکت کے ذریعے یہ چیزیں کنوے ہو چکی تھیں، اور اس پل سرات کو دونوں بڑی جماعتوں نے، دونوں بڑے لیڈرز نے باہم مل کے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب چیزیں ظاہر ہے اب ڈھکی چھپی ہے نہیں، اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو کچھ وہ چل رہا تھا وہ ایک تو وہ فیک تھا، اور دوسرا وہ ایک فیک ہائبرڈ جنگ تھی، اور یہ تھیوری میرا خیال ہے این ڈی یو سے لی ہوگی، وہیں سے کوئی ریسرچ پیپر لیا ہوگا کسی نے، کیونکہ وہاں پہ وہ جنگیں شنگیں آپس میں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ایک 2 اینیمی بن جاتے ہیں، ایک اے آرمی ایک بی آرمی، تو آپس میں وہ لڑائیاں ہی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا تھیسس پیپر تھا جس کو امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے تھیوری میں اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو وہ تھیوری جو ہے وہ ناکام ہو گئی جب اس کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کی گئی، اور قرہ جو ہے وہ نکلا سینئر موسٹ کے نام، اور سینئر موسٹ موجود ہیں۔ تو اسی لیے اب چونکہ یہ بالکل انہونی اپوائنٹمنٹ تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ الجھی ہوئی ہیں، اور چیزیں ان کے سلجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال یہی گزارش کرنی تھی۔ تو ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی چیز آپ بہت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اصل منصوبہ ساز، اصل منصوبہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ انسان بہت سارے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں، اور ان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ایگو کی تسکین کے لیے بہت سارے غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، بہت سارے ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہے، اتھارٹی ہے، فائنلٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید میں بھی وہ بار بار کہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بڑے واضح ہیں کہ اصل منصوبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ اس لیے آپ جتنی بھی تگ و دو کرتے رہیں، بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں، گندے گندے کھیل کھیلتے رہیں، غلیظ ترین کھیل کھیلیں اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن جو حق اور سچ ہے وہ بہت زیادہ دیر تک نہ تو چھپ سکتا ہے، نہ ہی اس کو شکست ہو سکتی ہے۔ باطل تھوڑی دیر کے لیے، جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے غلبہ پا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ سچ کو ہی
فتح حاصل ہونی ہوتی ہے اور وہ ہو کے رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔